محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے 11ویں کالج کی 11ویں بارکہ پڑھی ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے عظمت و فضائل حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جاری ہے، تو اس لیے آج کا جمعہ المبارک روٹین سے ہٹ کر انہی کے موضوع کے مطابق جو ہے وہ منایا جانا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیضان ہے وہ صدیوں سے جاری ہے۔ کیوں جاری ہے، کیسے جاری ہے، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس لیے جو محسنین قوم ہوتے ہیں، جو محسنین ملت ہوتے ہیں، ان کا ذکر کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ سن 1009 عیسوی میں، جس کا 2022 جا رہا ہے، 1009 عیسوی میں آپ غزنی شہر کے اندر، جو اس وقت ملک شام کا ایک شہر تھا، ملک شام بہت بڑی سلطنت تھی جس میں کئی ممالک آتے تھے، جس طرح کے سلطنت عثمانیہ تھی جس میں بہت سارے ممالک آتے تھے، تو اسی طرح ملک شام کے ایک شہر غزنی میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور آپ کا نام سید علی رکھا گیا، بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نسبت سے بھی رکھا گیا، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی تھے۔ اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے عثمان بن علی حجویری کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے نوازا ہوا تھا کہ آپ کا سارا خاندان آرمی کے ساتھ اٹیچ تھا اور جہاد کرتے تھے۔ والدین نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہم سے دین کا دوسرے انداز میں بھی کام لے لے، کہ ہماری اولاد تبلیغ دین کا کام کرے، لہذا پھر یہی ہوا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ دین اسلام کے علوم حاصل کرنے کے لیے مختلف مدارس اور نامور شیوخ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک علم حاصل کیا، 40 سال تک۔ آج ہمارے ہاں علماء کرام بہت جلدی گریجویٹ بن جاتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ جو علم ہے بہت جلدی سیکھ لیا جاتا ہے، مگر تربیت کی کمی ہے۔ علم تو جلدی آ گیا، تربیت نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ادارے، ہمارے مدارس، ہمارے کالجز اور ہمارا سارا سسٹم، یہ 16 ایئرس ایجوکیشن جو ہے، اس کے اندر علم ہے، ڈگریاں ہیں، دولت ہے، پیسہ دیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، بٹ تربیت کوئی نہیں۔ تو تربیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی راضی پیدا نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اب کوئی غزالی پیدا نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کروڑوں اسٹوڈنٹس گریجویٹ بنتے ہیں ہر سال، پر تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ کمال انداز میں وہ کمالات سر انجام نہیں دے پاتے جو کہ دینے کا حق ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، تو انہوں نے 40 سال تک علم حاصل کیا اور ریاضتیں کی اور تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد پھر جو انہوں نے خدمات سر انجام دی، پھر وہ کمال تھی، سبحان اللہ، کمال تھی، کمال۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم 300 شیوخ سے روحانی فیض حاصل کیا ہے، سبحان اللہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک کسی ایک
نہیں پڑھتے رہے، بلکہ آپ مختلف ممالک میں جاتے، اور اس زمانے میں زیادہ مدرسے بھی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ سن 400 ہجری کی بات ہے، جیسے کہ جس کا آج 1444 ہے تو یا 1445، یعنی 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ جامعۃ الازہر مصر وغیرہ بھی بعد میں بنے، لہذا ادھر وہ معاملہ تھا، اور ادھر سلطان محمود غزنوی گزر چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کا بیٹا سلطان ناصر الدین مسعود غزنوی، اس کا زمانہ تھا، اور پھر اس نے سلطنت اسلامیہ بھی قائم کی ہوئی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک دیکھتے کہ جس ملک میں بڑا صاحب علم ہے ان کے پاس جاتے، صاحب روحانیت ہے ان کے پاس جاتے، کچھ عرصہ وہاں گزارتے، ان سے 1 2 3 4 جتنی کتابیں ممکن ہوتی وہ پڑھتے اور چلے بھی کرتے، حتیٰ کہ وہاں سے جب انہیں دستار فضیلت مل جاتی، اجازت مل جاتی، پھر دوسرے ملک چلے جاتے۔ کیوں ہی آپ نے افغانستان، ترکمانستان اور ایران اور شام اور عراق اور ہندوستان اور اس طرح کے تقریباً 18 سے زیادہ ملکوں میں اس زمانے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و سیاحت کی، اور ساتھ علوم بھی حاصل کیے، اور ساتھ چلہ کشیاں بھی کی۔ آج ہمارے ہاں کوئی اسٹوڈنٹ 2 3 ملکوں میں بھی چلا جائے، پہلی بات تو یہ جاتا ہی نہیں، پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں، پھر ایک کسی بھی ملک میں، دوسرے ممالک میں، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، کینیڈا وغیرہ، ڈگری کر لی تو بس سمجھتے ہیں میں کامیاب ہوں۔ ہاں آپ کامیاب ہیں، پر جب تک آپ مختلف ممالک گھوم کر ان کی سیر و سیاحت کر کے ان کی فطرت، ان کے نیچر، ان کے رواجات، ان کی سائیکی سمجھ کے اسے اپنے اندر نہیں ڈال لیتے، تب تک آپ ہیرے تو ہیں مگر تراشے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ تراشے تب جاتے ہیں جب مختلف ممالک میں جا کے وہاں سے علوم حاصل کر کے، وہاں سے ایکسپیرینس حاصل کر کے، وہاں کے معاملات جان کر، وہاں کے جو جتنے بھی کلچرل سسٹمز ہیں ان کو جان کر اپنے اندر نہیں ڈال لیتے، تب تک آپ امت کی رہنمائی کے لیے کارآمد نہیں بنتے۔ اگرچہ مادرزاد ولی بھی ہوں، داتا صاحب مادرزاد ولی ہیں، اس کے باوجود سیر و سیاحت کی، حضور غوث پاک مادرزاد ولی ہیں، 18 پارے حفظ ہیں، اس کے باوجود داتا صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف اساتذہ مختلف ممالک میں جا کر ان سے سیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے ہمارے مشائخ کو، ہمارے علماء کو، ہمارے انٹرنیشنل لیول پر کام کرنے والے لوگوں کو سب سے پہلے کئی اساتذہ اور سینکڑوں اساتذہ اور 20 ممالک کا دورے کر کے وہاں جا کر اپنے آپ کو تراشنا ہوگا تاکہ وہ امت کی رہنمائی کر سکے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میں بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مختلف ممالک میں اسی لیے جاتا ہوں، صرف سیر سپاٹے کے لیے نہیں، اسی لیے جاتا ہوں کہ وہاں پر کوئی بڑے شیخ ہیں تو بس ان سے فیض حاصل کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک سے جب شیوخ آتے ہیں یا ہستیاں آتی ہیں تو آپ کی مسجد میں بھی آتی ہیں، کوئی استنبول سے، کوئی برطانیہ سے، کوئی امریکہ سے وغیرہ وغیرہ، اس طرح لوگ آتے رہتے ہیں۔ اور جو جہاندیدہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر مسعود رضا رفاعی صاحب آئے تھے، ڈاکٹر شہباز چشتی صاحب امریکہ سے آئے تھے، اسی طرح فرزادہ کثرت رائے وہ آئے تھے، اور بھی دیگر شخصیات، آئندہ بھی لوگ آتے رہیں گے۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب علوم حاصل کرنے لگے اور کرنے کے بعد کمپلیٹ کیے تو پھر انہوں نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ کے بزرگ اور خلیفہ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الختلی الجنیدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر دستے بیعت کیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کا نام ہے محمد بن حسن، کیا نام ہے؟ ہاں جی، ابو الفضل ان کا جو یوں کہہ لیں کہ ان کا بیٹے ابو الفضل تھے، اور ان کے بیٹے کے نام پہ ابو الفضل ہو گئے، کنیت تھی الختلی، خیت لام یہ ان کا سلسلہ تھا اور نسبت تھی، اس وجہ سے وہ ختلی کہلائے۔ جنیدی اس لیے تھے کہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ کے خلیفہ تھے۔ تو حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الختلی جنیدی کے ہاتھ پر داتا صاحب نے بیعت کیا۔
داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت سید حسین سنجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ آلریڈی لاہور میں تشریف لا چکے ہوتے اور خدمات سر انجام دے رہے تھے دین کے. تو داتا صاحب کے جو مرشد گرامی ہیں انہوں نے جب مناسب سمجھا تو فرمایا بیٹا 7 سال پہلے فرمایا، ایک روایت میں آتا 1.5 سال پہلے فرمایا کہ بیٹا جاؤ لاہور، غزنی سے لاہور چلے جاؤ اور وہاں جا کر دین کا کام کرو. تو داتا صاحب عرض کرتے ہیں اے میرے مرشد حسین سنجانی میرے پیر بھائی ہیں اور وہ پہلے سے دین اسلام کی خدمات لاہور میں سر انجام دے رہے ہیں، میرا وہاں کیا کام ہے، میری کہیں اور ڈیوٹی اگر مناسب سمجھے تو لگا دیں. تو مرشد نے فرمایا جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں وہ حکمت ہے اس میں، جاؤ. اللہ کے ولیوں کی باتوں میں، زبان میں، الفاظ میں حکمت ہوتی ہے. حتیٰ کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مرشد کے حکم کی جو حکمت تھی وہ مجھے یہاں آ کے سمجھ آئی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ حضرت حسین سنجانی کا وقت تو پورا ہو چکا تھا. حتیٰ کہ جس رات میں لاہور کے دروازے سے لاہور میں داخل ہوا اسی رات حضرت حسین سنجانی کی نماز جنازہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اٹھ رہی تھی. تب میں نے جانا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ میں کیا حکمت ہوتی ہے. پھر میں نے جانا کہ جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں ان کے جانے سے پہلے 1.5 سال 1.5 سال پہلے ایک نئے بندے کو انتخاب کر دیا گیا تھا اور منتخب کر دیا گیا کہا کہ یہ جانے والا ہے، اب تو جا کر وہاں دین اسلام کی خدمت کرے گا. یہ روحانی لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، یہ روحانی لوگوں کے علاقے ہوتے ہیں. اسی لیے تو وہ دین کی، دنیا کی، انسانیت کی ان کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے خدمت کرتے ہیں. یہ جو بچہ بات سنا رہا تھا میں آپ کو اس کی ہسٹری سناتا ہوں. اس بندے کا نام تھا رائے راجو، رائے فیملی سے تعلق تھا اس کا. آج بھی پورے پاکستان ہندوستان میں بڑے رائے ہیں. 2 قومیں جو رائے کہلواتی ہیں، ایک کھرل دوسرے بھٹی. پنجاب کے حافظ آباد اور دیگر ایریاز میں، ساہیوال کے ایریا میں کھرل جو ہیں وہ بڑے زمیندار ہیں اور وہ رائے کہلواتے ہیں. سرگودا کی جو پٹی ہے اس میں جو بھٹی فیملی ہے اس میں وہ بھٹی لوگ رائے کہلواتے ہیں. یہ بیسیکلی راجپوت ہیں، جیسا کہ راجہ فیملی ہے، جیسے کہ رانا فیملی ہے. تو وہ اپنے زمانے کے اندر بڑا رائے تھا اور رائے سے ہی نکلا ہے چونکہ لفظ، مطلب کہ وہ جگیردار تھا، وہ چودھری تھا، اپنے علاقے کا بہت بڑا وڈیرا تھا، اپنے علاقے کا وہ سیاسی بھی تھا، دولت مند بھی تھا، صاحب جائیداد بھی تھا، ساتھ ہی وہ جادوگر بھی تھا. تو وہ مفت میں کھایا کرتے تھے، خود تو کام کرتے نہیں، نوکر چاکر کام کرتے ہیں. تو لوگ عقیدت کے مارے اور پھر چونکہ جادوگر بھی تھا جو بندہ اس کے ساتھ اپنی خدمت کا اظہار نہ کرتا، اس کی بھینسیں جیسا کہ مشہور واقعہ دودھ کی جگہ خون دینا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ وہ خون آنا بند ہو گیا. جب ایک عورت نے داتا صاحب کو دودھ پیش کی اور آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا مت ڈرو. یہ بات محلے میں مشہور ہوگی، عورتوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ چلتے پھرتے اشتہار ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کی نیچر میں ہوتا ہے اور یہ غلط بھی نہیں ہوتا. میں یہ نیگیٹیوٹی بھی نہیں کہوں گا. بس اپنی اس عادت کو اگر عورت پازیٹیو کر لے کہ بات پھیلانے کے لیے عورت کا ذریعہ سب سے بڑا مضبوط اور اسٹرانگ ہے تو دین کی بات پھیلائے نا، گلے چغلیاں اور برائیاں یہ وہ بات پھیلائے. یہ ہماری ماں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں اپنے بیٹی کی تربیت کیسے کرتی ہے، کہ اپنی بیٹی کو برائی پھیلانے کے لیے اس کی تربیت کرتی ہے یا پھر دین کی بات پھیلانے کے لیے اس کی تربیت کرتی ہے. عورت کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ عورت تک بات پہنچ جائے تو وہ محفوظ نہیں رہتی. آپ اپنا راز عورت کو ایسا راز تو نہیں بتانے والا مت بتائیں، اور ذلیل ہونا تو بتا دیں، کیونکہ اللہ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں بات رکھے گی تو یہ منافقت ہوگی. عورت منافق نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر کے ساتھ وہ مخلص ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سارا دن بھر شوہر تھکا ماندہ جیسا بھی آئے شام کو اس نے آ کے اپنے شوہر کو اچھی یا بری اسٹوری ضرور سنانا ہوتی ہے، یا ماں کا گیلا یا بہنوں کا گیلا یا چھوٹوں کا گیلا یا ان کی تعریفیں، یا پھر اگر تربیت اچھی ہے تو پھر اپنے بچوں کی تعریفیں اور سارے دل کی روٹین. اللہ نے یہ عورت کے اندر کی ہے اور یہ عورت کی خامی نہیں کوالٹی ہے. بس سمجھدار مرد کو یہ جاننا ہے کہ اس کوالٹی کو یوز کیسے کرنا ہے. لہذا اس عورت نے ہر طرف بات پھیلا دی کہ ایک فقیر آیا ہے، کلی جمائی ہوئی ہے، ابھی نیا ہے، اور یہ دیکھو ہماری بھینسوں کو دودھ کی جگہ خون نہیں آتا، میں تو دودھ اسے دوں گی. اور 2-4 اور ساتھ ملا لی، وہ بھی اس کے ساتھ چل گئی. رائے راجو کو پتہ چلا، بڑا برا لگا.
بہت برا لگا. داتا صاحب کے پاس آیا, کہتا میں اپنے کرتب دکھا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا دکھاؤ. اس نے دکھانے شروع کیے. آپ نے فرمایا دکھاؤ, میں تو فقیر ہوں, ہم تو کرتب نہیں دکھاتے, ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہاں, جو اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے نا, وہ آپ کو تماشے نہیں دکھاتا, وہ آپ کو کرتب نہیں دکھاتا. بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی فلاں بندہ تویز نکالتا ہے, کہتا وہ جادوگر ہو سکتا ہے, سیدھے کوئی نہیں. ہاں, تویز نکالنا کوئی کون سی کمال ہے بھائی, یہ جادوگری ہے, یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. ہم تو دھوکہ نہیں کرتے, ہم تو ایک نمبر درویش ہیں آج بھی. اس لیے تصوف میں تو ایسی کوئی شے نہیں, اس طرح کے ڈرامے بازی کوئی نہیں. کوئی تیر نکال رہا ہے, کوئی جناب وہ تارے نکال رہا ہے, کوئی آنکھیں نکال رہا ہے, کرتے کیا ہے, یہ سب جادوگری ہے. اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے. اگلی بات, حتیٰ کہ وہ اپنے کرتب دکھاتا وہ کاش میرے پاس قائم ہوتا. تو رائے راجو ہوا میں اڑنے لگا. دادا صاحب نے فرمایا اچھا یہ ہے تیرا کمال, اوکے چلو تیرا یہ کمال صحیح, ہم اپنی کھڑاؤں کو تیرے پیچھے بھیج دیتے. داتا کی عظمت کا عالم تو بڑا بعد میں ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, ان کے جوتوں کا یہ حال ہے کہ آپ نے اپنے جوتی کو اٹھایا, ایک کو اسے اوپر پہن دیا, جب اوپر پہنتا تو اس کے پیچھے جو وہ فضا میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکڑی کی کھڑا, انہیں کھڑا ہی کہتے تھے. پہلے زمانے میں چمڑے کے جوتے ہوتے تھے یا پھر لکڑی کے تلوے والے جوتے ہوتے تھے. تلوا لکڑی کا ہے, آگے بھی پٹی جو ہے نا وہ لیدر کی ہے اور پیچھے بھی پٹی لیدر کی ہے, تو اس طرح کر کے جوتے پہنے جاتے تھے. تو آپ نے پیچھے بھیج دی, وہ رائے راجو کے سر پہ پڑنے لگا, حتیٰ کہ وہ زمین پر آیا اور داتا صاحب کے قدموں میں گر گیا. جب گرا کہتا ہے مجھے مسلمان کر لیں. اس کا مسلمان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس پورے لاہور کے بڑے علاقے کا وہ سب سے بڑا جادوگر بھی تھا اور چودھری بھی تھا اور بدماش بھی تھا. اس کے پاس طاقت تھی. لوگ ڈرے ہوئے تھے, کوئی 5-7 لوگ نہیں, 100-200 گھر نہیں, پورے ایریا کے لوگ ڈرے ہوئے تھے. اچھا جب وہ مسلمان ہو گیا, اگلی بات علماء کرام بیان نہیں کرتے, میں نے آج تک کسی سے نہیں سنی, جو پڑھی ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تقریباً 17 سے 18 یا 23 کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. جب وہ مسلمان ہوا, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کے نام کو کاٹا, راجو کو بھی کاٹ دیا. وہ راجا نہیں تھا, رائے تھا, کاٹ دیا. کاٹنے کے بعد اس کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ, اللہ کا بندہ. اپنی زیر تربیت اسے لائے, حتیٰ کہ اس کی تربیت کر کے اسے خرقہ خلافت عطا فرمایا. وہ شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوئے. سارے لوگ انہیں شیخ ہندی کے نام سے پکارتے تھے, کیونکہ تب ہندوستان تھا یہ, تو شیخ ہندی کے نام سے انہیں پکارتے تھے. حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ساری زندگی انہوں نے خدمت کی. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی, پھر صاحب مدرسہ بنایا, پھر وہ تمام تر سورسز اور ذرائع اور دولت اور پیسہ اور چڑھاوے جو آتے تھے رائے راجو کے پاس, وہ داتا صاحب کے پاس آنے لگے, اور انہی سے پھر لوگوں کی مدد اور ہیلپ سے مسجد بھی بن گئی, داتا صاحب کا آستانہ بھی بن گیا, اور پھر داتا صاحب کا مدرسہ بھی بن گیا. تو ساری زندگی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کرام کو علماء بھی بناتے رہے اور اولیاء بھی بناتے رہے. پھر یہ ہوا کہ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا نا, تو داتا صاحب کا جو سر ہے وہ شیخ ہندی کی گود میں تھا, اور وہ رائے راجو جو جادوگر تھا کبھی داتا صاحب کے رنگ میں رنگ گیا, تو داتا صاحب کی نماز جنازہ اس رائے راجو یعنی عبداللہ یعنی کہ حضرت شیخ ہندی نے پڑھائی ہے. آپ دیکھیں کہ جادوگر سے اپنا خلیفہ بنایا. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی, صرف 6 مہینے چلی, اور اس کے بعد ڈائیورس ہو گئی. وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ اور دین کی طرف زیادہ اللہ کرتے تھے, دین کو زیادہ ٹائم دیتے تھے, ایون دوسرے ممالک میں گھومتے تھے. آپ کا ایک مشن تھا, اس مشن کے تحت آج تو عورت ہمارے ساتھ جا سکتی ہے, جہاز کا سفر ہے, کہیں بھی اپنی بیوی کو لے کر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. تب وہ ایسے حالات نہیں تھے کہ عورت کو اپنے ساتھ لے کر جایا جائے. جنگلوں میں لوگوں کے اندر سے گزرنا ہے, دوسرے ملکوں میں جانا ہے, جب گھوڑوں اونٹوں کا سفر ہے, پیدل سفر ہے, تو ممکن نہ تھا اپنے رشتے کو چلانا. حتیٰ کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی.
لاہور جب میں نے کہا تو کوئی نیگیٹو نہ مت لے اس کا مطلب کہ لو جی اللہ کا ولی تھا گھر نہیں بسا سکا، ایسی بات نہیں، منزلیں کٹھن تھی، شادیاں تو سب لوگوں کی ہوئی ہوتی تب بھی، جنہوں نے گھر بسائے ان میں سے کس کا نام ہے؟ اور داتا صاحب نے قربانی دی اپنی ذات کی، اپنی لائف کی، اپنے گھر کی، تو آج 1000 سال بعد بھی جامع مسجد میلاد نگر کے اندر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی پھول سجتا ہے نا کسی کے گلے میں تو وہ پھول کوئی گلشن اجاڑ کے ہی تو آپ کا گلا سجا رہا ہوگا، یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے۔ لہٰذا نیگیٹو مطلب نہیں لینا۔ اگلی بات، چونکہ آپ کی اولاد نہیں تھی تو اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے راجو اور شیخ ہندی کو اپنا خلیفہ بنایا، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ ان کی جانشین بھی بنے اور ان کے خلیفہ بھی بنے، اور پھر ان کا فیض آگے پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ اس رائے نے، چونکہ رائے فیملی بہت بڑی تھی، جس طرح آپ کے علاقے میں ملک بہت بڑی فیملی ہے، عباسی بہت بڑی فیملی ہے، راجے بہت بڑی فیملی ہے، تو اللہ کے ولی اور اللہ کے پیارے جو ہے نا کسی گم نام کو اپنا نہیں بناتے، جلدی نام پر کو کہتے آ جا، جب وہ اکیلا آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سارا خاندان آ جاتا ہے، یہی وہاں پہ ہوا، اور اس میں حکمت بھی یہی تھی۔ صرف یہ داتا صاحب کی بات نہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ آقا السلام نے مختلف خاندانوں میں، کیوں بڑے خاندانوں میں شادیاں کی؟ اسی لیے کہ ایک خاندان کی لڑکی آئے گی اور اس کو پتہ چلے گا کہ یہ محمد عربی جادوگر نہیں ہے، یہ تو کائنات کے تمام انسانوں سے بہتر اور اعلیٰ انسان ہے، کیونکہ بیوی جو بتاتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ تو بیویوں نے جا کے تعریفیں کی تو پھر ان بیویوں کے خاندانوں کے بڑے بڑے لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے تعداد 1,44,000 تک بڑھ گئی۔ یہ حکمت تھی آقا علیہ السلام کی بڑے خاندانوں میں شادیاں کرنے کی۔ اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے راجو کو جب پکڑا اور پھر وہ شیخ ہندی بن گیا، اس نے فیض آگے پہنچایا۔ کیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، کیا حضرت خواجہ معین الدین گنج شکر، انہوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ پھر ان کے خلیفہ حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد چشتی بہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جو کھرل اور رائے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بہار شریف چشتیوں میں ان کا فیض انہیں ملا، اور وہ فیض اتنا بڑھا کہ آج کوٹ مٹھن لے لیں تو انہی کے خلیفہ ہیں، اگر آپ پیر سیاق لے لیں تو حضرت قبلہ عالم کے خلیفہ ہیں، آپ حضرت تاجدار گولڑا لے لیں تو حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد چشتی بہاروی جو رائے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہ ان کے دادا مرشد ہیں۔ اگر آپ آج کے زمانے کے حضرت پیر کرم شاہ الازہری ڈیرہ شریف والے لے لیں، دنیا کے 70 سے زیادہ ملکوں میں ان کا فیض، ان کے مدارس، ان کے سلسلے ہیں۔ اس خاندان کے اور اس سلسلے کے کروڑوں مریدین ہیں پوری دنیا میں، تو یہ سارے کا سارا فیض داتا صاحب سے چلتا ہوا رائے راجو تک پہنچا، پھر بابا فرید الدین تک پہنچا، پھر حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت قبلہ عالم خواجہ رائے خواجہ نور محمد بہاروی تک پہنچا، پھر ان سے پورے زمانے تک پہنچا، حتیٰ کہ تاجدار گولڑا تک پہنچا، پھر پوری دنیا میں پہنچا۔ یہ وہ داتا صاحب کا فیض ہے کہ ایک رائے کو پکڑا تھا، 1000 سال گزرنے والا ہے، ان کے خلافہ آج بھی موجود ہیں، ان کے مریدین آج بھی موجود ہیں، ان کے آستانے آج بھی چل رہے ہیں، ان کے فیض یافتگان کروڑوں کی تعداد میں مشرق تا مغرب آج بھی موجود ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ داتا صاحب کا ذکر کرنا ہم پر فرض اس لیے ہے کہ داتا صاحب محسن ملت اسلامیہ بھی ہیں، داتا صاحب محسن ہندوستان بھی ہیں، اور داتا صاحب اگر آج ہمیں کلمہ نصیب ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض موجود ہے، اس لیے ہم پر ان کا ذکر کرنا لازم ہے۔ میں یہی پہ اختتام کرتا ہوں، میرے پاس بہت سارے موضوعات ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری معلومات ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ میرے پاس میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹائم نہ تھا، میں آپ کا وصال بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 92 سال کی عمر میں لاہور کے اندر سن 465 ہجری میں آپ انتقال فرما گئے۔ آپ کی نماز جنازہ میں بیان کر چکا۔ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان ناصر الدین نے وہ اس کا زمانے میں تھے، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 1040 یا 41 میں آپ لاہور تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو سلسلہ بڑھتا گیا۔ پھر سلطان محمود غزنوی کا پوتا، اس کا نام تھا سلطان ظہیر الدولہ، اس نے سب سے پہلے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے اس کو باقاعدہ طور پر تعمیر کروایا۔ اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے۔ اسی طرح
خانقاہ مبارک جو ہے اس کا خانقاہ کا جو فرش ہے اور ڈیوڑی جو آج بھی آپ کو نظر آتی ہے، یہ مغلیہ بادشاہ تھا سلطان جلال الدین محمد اکبر، یہ اس نے ڈیوڑی اور خانقاہ تعمیر کروائی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر سب سے پہلا چراغ جو باقاعدہ جلتا تھا، جلتا ہے، آج بھی جلتا ہے، یہ کوئی عام وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک میلا رام ایک ہندو تھا، اس کا بیٹا مر رہا تھا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس نے ظاہری کے ساتھ رات کے پچھلے پہر اپنے انتقال سے 300 سال بعد اس کے گھر تشریف لائے اور اس کا گھر داتا صاحب کے پڑوس میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں تو میلا ہے، میلا رام تو میرا ہمسایہ ہے، یہ تیرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ مر گیا تو اسلام کے ڈھیر سارے مسلمان جو ہوں گے وہ بیٹے نہیں ہوں گے، لہذا میں آج تیرے بیٹے کو اللہ کے حکم سے بچانے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا، اس کو دم کیا۔ یہ داتا صاحب کے وصال کے 300 سال وقت کی بات کی بات ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے دین کا کلمہ نصیب کرے گا، اور اس وقت کلمہ نہیں پڑھایا، اور یا جو ہے وہ دین مسلط نہیں کرتے، وہ حکمت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں آج بھی مسلط کرو گے تو لوگ انکار بھی کریں گے، اور حکمت سے چلو گے اور کام کرو گے تو مزہ تو یہ ہے کہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگیں کہ مجھے مرید کر لو، تو آپ سوچ کے کریں کہ کرنا ہے کہ نہیں۔ مریدوں کو باقاعدہ طور پر ان کی لسٹ بنانا اور بھرتی کرنا، یہ والا سلسلہ اور یا کبھی نہیں رہا۔ لہٰذا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے گئے 3 یا 7 دنوں کے اندر وہ بیٹا جو موت کے منہ میں چلا گیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ ہر طرف میلا عام کہتا پھرتا تھا، میرے گھر داتا آئے تھے اور انہوں نے آ کر اسے شفا دی ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کی دعا سے ٹھیک ہوا ہے۔ لہٰذا جب ہر طرف یہ بات مشہور ہو گئی تو میرا عام بھی اپنے علاقے کا چودھری تھا، اس نے سب سے پہلا چراغ داتا صاحب کے مزار پر جلایا، جو آج تب سے لے کر آج تک جل رہا ہے، اور میرا عام کا پورا خاندان پھر بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے ولیوں کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، لہذا اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے تمام جو معاملات ہیں ان میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ حتیٰ کہ یہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ ہے اور سنگ مرمر کا اوپر تعویذ ڈالا ہوا ہے، یہ نئے نہیں بلکہ سلطان جو ایک بادشاہ تھا شہزادہ دارا شکو، اس نے ایک ہی پتھر سے یہ پورا تعویذ بنوایا اور داتا صاحب کے مزار پر رکھوایا۔ اور اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہاں چیلا کیا، اور آپ نے جو چیلا کیا ہے وہ 1239 عیسوی میں، یہ جو 2022 جا رہا ہے اس کی 1239 عیسوی میں 40 دن کا وہاں پر چیلا کیا۔ چیلا کے 40 دن پورے ہوئے، جب آپ کو روحانی فیض مل گیا تو پھر وہ فرمانے لگے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ 40 دن یا 40 جمعرات داتا صاحب کے مزار پر حاضری دے لگاتار، زندگی کا کوئی بھی مشکل مسئلہ ہو، حتیٰ کہ اس کا کوئی رشتہ دار پھانسی لگنے کے عادل ہو چکے ہوں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ حاضری دے لے تو پھر رب کائنات پھانسی سے بھی واپس واپس لا کے اس کی جان بچا لے گا۔ یہ کر کے تو دیکھو، ہاں میں نے اپنے مرشد کریم کے حکم پر 40 جمعراتیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر باقاعدہ چیلا کیا ہوا ہے، اور کیا کچھ ملا یہ میری زبان جو ہے وہ کھلنے کی قابل نہیں ہے، وغیرہ میں بتاتا۔ بس یہ کہوں کہ وہاں مردوں کو زندگی ملتی ہے، وہاں بیماروں کو شفا ملتی ہے، وہاں ختم ہوتی ہوئی نسلوں کو نئی زندگی جاودانی زندگی ملتی ہے۔ داتا صاحب کو لوگ کہتے ہیں داتا کہنا جائز نہیں، داتا تو اللہ ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں تیری اپنی لبرل سوچ ہو سکتی ہے، تو آج کا ترقی یافتہ مسلمان ہو سکتا ہے، ہاں اللہ بھی داتا ہے اور گنج بخش بھی داتا ہے، پر اللہ حقیقی داتا ہے، اور گنج بخش جو ہے اللہ کی عطا سے داتا ہے۔ جیسے کہ ابو بکر صدیق ہیں، انہیں صدیق اکبر کہتے ہو، حالانکہ ابو بکر صدیق تو ہے ہی صدیق اکبر جب انہیں کہتے ہو تو اذان میں اللہ اکبر بھی کہتے ہو، وہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ عثمان غنی بھی کہتے ہو، عثمان غنی کو مگر وہ غنی الحمید، اللہ تو غنی بھی ہے، پھر یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ عثمان فاروق اعظم بھی کہتے ہو، اعظم تو اللہ کی صفت ہے، وہ العلی العظیم تو اللہ ہے، پھر اعظم کہہ کر یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے، وہ اسے وزیر اعظم کہتے ہوئے شرک کیوں نہیں ہوا؟ علی حیدر کرار ہے اور علی ہم کرتے ہیں اور انہیں مشکل کشا بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی علی ہے،
آیت الکرسی کا آخر جملہ پڑھ کر دیکھ لو تو یہاں پتہ چلا کہ اگر صدیق اکبر ہیں تو اللہ اکبر کے برابر نہیں ہے.